میں بصد احترام شہر بنارس کے ایک عظیم الشان شہر بنارس کے ایک علمی شخصیت فضیلت الشیخ محمد جنید مکی حفظہ اللہ سے بصد احترام گزارش کرتا ہوں کہ وہ کرسی خطابت پر تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ محترم علماء اکرام، ناتھو پور اس قصبہ کے معزز سامعین حضرات، عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنے لیے بڑی سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ آج آپ سے بہت قریب رہ کر اب تک یہاں آیا نہیں تھا، آج پہلی مرتبہ یہاں حاضری ہوئی ہے۔ ہمارے عزیز گرامی شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ نے جب بتایا کہ ناتھو پور چلنا ہے تو میں نے پوچھا کہ ناتھو پور کہاں پڑتا ہے، مجھے اتنا پتہ نہیں تھا۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں اتحاد ابناء سلفیہ کے ذمہ داروں کو کہ وہ لوگ اس طرح کے گاؤں، قصبہ اور بستی کو تلاش کر کر کے وہاں اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہاں کے ذمہ داران بھی، مسجد کے مصلیان، اراکین، یہ لوگ بھی مبارکباد کا مستحق ہیں کہ مسجد کی جو ضرورت ہے اور مسجد کا جو پیغام ہے، مسجد کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر دینی اجلاس کا اور دینی نشست کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور علماء کرام جو باتیں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے
اس پر ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ حاضرین کرام، اصل تقاریر ہمارے محترم علماء کرام اور خطبہ مقررین فاضل گرامی ظفر نعمان مکی اور عزیز گرامی ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حافظہم اللہ، آپ کے سامنے یہ لوگ خطاب کریں گے، ان سے ہم لوگ استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ رسماً مجھے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، جس کے لیے مکلف کیا گیا ہے۔ قرآن مجید سورہ اسراء کی چند آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں۔ اسی آیت کا ترجمہ اور اس پس منظر میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا تب سے آپ جانتے ہیں کہ اس کا ایک ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے، اور انسان اپنے عمل کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ ہر انسان، چھوٹا بڑا، امیر غریب، مرد عورت، عربی غیر عربی عجمی، تمام لوگ، وکل انسان، ہر انسان، اللہ نے فرمایا کہ الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہم نے اس کے نامہ اعمال کو، اس کی کتاب زندگی کو اس کے گردن میں لگا رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اور جو کچھ بولتے ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ ریکارڈ کا تصور جو بہت بعد میں آیا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں بہت پہلے سے سسٹم موجود ہے۔ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ایک لفظ بھی کوئی اگر بولتا ہے، جس طریقے سے ریکارڈ میں آپ کھانستے ہیں، بولتے ہیں، تو ساری چیزیں ریکارڈ ہو جا رہی ہیں۔ یہ سسٹم رب العالمین کے پاس اسی وقت سے ہے جب سے یہ کائنات اور یہ دنیا جب سے بنائی گئی ہے۔ تو ایک لفظ انسان بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کرامن کاتبین ہر چیز کو مرتب کر رہے ہیں، ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے نامہ اعمال کو اسے گردن سے معلق کر رکھا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور کل قیامت کے دن اس کتاب کو ہم نکالیں گے، جو کتاب تیار ہو رہی ہے، زندگی کی یہ کتاب، روزمرہ یہ لمحات، یہ منٹ، یہ سیکنڈ، یہ گھنٹے، یہ دن، یہ ہفتہ، یہ مہینہ جو تیار کیا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن رب العالمین اس کو نکالیں گے کتاب کی شکل میں، اور وہ کتاب بہت کھلی ہوئی کتاب ہوگی۔ ابھی تو پوشیدہ ہے، اس میں کیا کیا لکھا جا رہا ہے ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن کل قیامت کے دن رب العالمین اس کتاب کو کھول کر کے پیش کر دیں گے، یلقاہ منشورا، اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ آپ چاہے پڑھے لکھے ہوں، نہ پڑھے لکھے ہوں، عالم ہیں، جاہل ہیں، لیکن رب العالمین آپ کو اس بات کی طاقت دیں گے قیامت کے دن کہ آپ اپنی کتاب کو پڑھیے، آپ کتاب کو پڑھنے والے بن جائیں گے۔ آپ سے کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اے انسان اپنی اس کتاب کو پڑھ لو، یہ کتاب جس کو تم نے تیار کیا ہے، تمہارے اعمال کی روشنی میں، تمہارے گفتار اور کردار کی روشنی میں اس چیز کو مرتب کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، یہ تمہاری کتاب ہے، تمہاری سوانح ہے، تمہاری اپنی آپ بیتی یہ ہے۔ تم اپنی کتاب کو پڑھو اور اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر ڈالو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم اپنے بارے میں زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہو، کافی ہو، انسان اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ انسان
خوب جانتا ہے کہ ہم نے کون سا کام کیسے کیسے کیا ہے، کس نیت سے کیا ہے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت کے راستے پر رہ کر کے ہدایت کا کام کیا ہے، یعنی اچھائی کا کام کیا، عمل صالح کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ آپ لوگوں نے یہ مسجد بنائی ماشاءاللہ، مسجد کو آباد کر رہے ہیں، نہیں جانتے ہم لوگ یہاں کون کون لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کی کتاب تیار ہو رہی ہے، ان کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے، تو اس کا فائدہ انہی کو پہنچے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور جو شخص گمراہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، یہ مسجد بنائی گئی ہے، مسجد کے پاس پڑوس میں کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ اذان ہوتی ہو لیکن اذان پر وہ کان نہیں دھرتے، مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، نماز کا وقت ہے، بہت سے لایانی کاموں میں لگے ہوئے ہیں وہ۔ تو جو لوگ اس طرح سے لایانی کاموں میں لگتے ہیں، گمراہی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کا خمیازہ وہی بھگتیں گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن آپ جانتے ہیں قیامت کا جو منظر ہوگا، ہر ایک آدمی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنے میں پریشان ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اللہ نے ایک نقشہ کھینچا قیامت کے دن کے نفسا نفسی کا، ہمہ ہمی کا نقشہ کھینچا کہ آدمی کس طریقے سے پریشان ہوگا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں کو دیکھ کر آپ بھاگ جائیں گے، ماں آپ کو دیکھ کر کے منہ پھیر لے گی، وہ نفسی نفسی کا عالم۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ بیوی جو ہے بیوی شوہر کے کام آئے گی، ہر آدمی اپنے میں پریشان نظر آئے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے، ایسے نہیں کہ انسان کو یوں ہی سزا دے دے گے، پریشانی میں مبتلا کر دے، نہیں، جب تک رب العالمین حجت تمام نہیں کر لیتے ہیں۔ اب ناتھو پور میں اگرچہ علماء کرام نہیں ہیں، لیکن ان علماء کرام کو بھیج کر کے ناتھو پور کی بستی کے اوپر حجت تمام کرتے ہیں رب العالمین، وہاں تک پیغام پہنچواتے ہیں، اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام، سنت کا پیغام یہ پہنچاتے ہیں، اور علماء کرام کو بھیج کر کے، یہ ہمارے علماء کرام جو آئے ہوئے ہیں، یہ اسی حجت کو تمام کرنے کے لیے رب العالمین کا یہ اصول ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم پیغامبر کو، رسول کے جو نائبین ہیں، ان کے جو جانشین ہیں علماء کرام، جب تک ان لوگوں کو نہیں بھیج دیتے ہیں تب تک ہم لوگوں کے اوپر عذاب نہیں لاتے ہیں، لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وقت جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اجلاس ہے، اس کی بہت ہی اہمیت ہے۔ یہ علماء کرام جو اپنا وقت نکال کر کے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، آپ لوگ بڑی سنجیدگی سے ان کی باتوں کو سنیے اور اپنا اپنا محاسبہ ہر شخص کرے۔ یہ ابھی سال جو گزرا ہے، ہجرت کا سال 1445 ہجری، اب یہ 1445 ہجری قیامت تک لوٹ کر نہیں آئے گا، لیکن 1445 ہجری کا جو ریکارڈ ہے، جو ہماری کتاب میں لکھا گیا، ہم نے یہ سال گزارا، وہ ریکارڈ ہمارے سامنے آئے گا۔ اب محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا اپنا محاسبہ کرے، تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچے کہ ہم نے اس پچھلے سال میں کون کون سا کام کیا ہے، کون سا ایسا کام ہے جس سے رب العالمین خوش ہو جائیں گے، دنیا سے جانے کے بعد ہمیں لوگ اس کے حوالے سے یاد کریں گے۔ عرب کا ایک مشہور شاعر احمد شوقی کہتا ہے کہ دقات قلب المرء قائلۃ له ان الحیات دقائق وثوانی فارفع لنفسك بعد موتك ذکرها فالذکر للانسان حیات ثانی، جو دل کی دھڑکن ہے انسان کی نا، یہ سانس،
جو سانسوں کا آنا جانا ہے، یہ دل کی دھڑکن انسان کو یہ پیغام دیتی ہے، کہتی ہے اس سے کہ دیکھو زندگی جو ہے اسی منٹ اور سیکنڈ کا نام ہے، ان الحیات دقائق و ثوانی فرفع لنفسک بعد موتک ذکرہا، اس لیے اپنے لیے کچھ ایسا کام کر جاؤ کہ تمہیں جانے کے بعد لوگ یاد کریں۔ اب جس نے یہ مسجد بنائی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے جانے کے بعد لوگ اس مسجد کی جب تاریخ لکھیں گے، یاد کریں گے کس نے بنایا، کن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، تو ان کا تذکرہ یہ باقی رہے گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ فرفع لنفسک بعد موتک ذکرہا، ایسا کام کر جاؤ کہ تمہارے موت کے بعد اس کا تذکرہ ہوتا رہے، لوگ اس کار خیر کو یاد کرتے رہیں، اچھے ناموں سے آپ کو یاد کریں۔ فالذکر للانسان حیات ثانی، اس لیے کہ انسان تو دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جب اس کا اچھا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے کار خیر کو جب یاد کیا جاتا ہے تو اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، وہ اس کے حوالے سے ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، میں بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا۔ ہم لوگ جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل کی کوشش کریں۔ میں ایک حدیث سنانا چاہتا تھا لیکن وقت کم ہے، کہ مشہور حدیث ہے، کل جو قیامت کے دن آپ سے ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، علم کے بارے میں، ان سب چیزوں کے ان سب سوالوں کے جوابات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اور باتوں سے زیادہ ہمیں عمل کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ جو سال شروع ہوا ہے پروردگار عالم یہ سال پوری امت اسلامیہ کے لیے باعث خیر و عافیت ہو۔ المیہ ہے مسلمانوں کا کہ یہ سال اللہ رب العالمین کی جانب سے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کی اور سال کی جو ابتدا کی، کہا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طریقے سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور خاص طریقے سے عاشورہ کا روزہ، اس کی فضیلت آپ جانتے ہیں کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس کار خیر کو نظر انداز کر کے بہت سے بدعات اور خرافات میں مبتلا ہم لوگ ہو گئے، اور مجھے کبھی کبھی انتہائی افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ بدعت یا یہ خرافات، یہ شرکیہ عمل جس سے اس مہینے کی شروعات کی جاتی ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں علماء کرام، سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ مجھے اس پر حیرت ہوتی ہے۔ بھئی تعزیہ داری کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہے، آپ جانتے ہیں تمام مکاتب فکر کے لوگ، وہ لوگ جو اس کو بناتے ہیں ان کے بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے۔ ایک حرام چیز کو کا اتنا اہتمام کیا جائے، اس میں بھی دولت کو برباد کیا جائے، وقت کو برباد کیا جائے حرام کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت اسلامیہ کو اس سے محفوظ رکھے۔ میں ایک واقعہ بتانا چاہتا تھا آپ کو، اور اس کے بعد میں بات ختم کروں گا۔ ہجری سال جو شروع ہوا اس کا ایک الگ پس منظر ہے، اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی تاریخ کو لکھنے کے لیے ہجرت کا انتخاب کیا گیا، اس سے مسلمانوں کی تاریخ منسوب ہو۔ لیکن معاملہ یہ ہے ہم لوگوں کا خود کہ ہم لوگوں نے ہجری سال کو اور ہجری تاریخوں کو نظر انداز کر دیا۔ ہجرت کا یہ واقعہ اور ہجرت کی طرف منسوب مسلمانوں کی تاریخ ہم سے پوچھا جائے، بہت سے ہمارے مسلمان نوجوان خواتین ان سے تاریخ پوچھ لیا کہ آج جو ہے قمری تاریخ کتنی ہے، چاند کی کتنی تاریخ ہے، کون سا سال چل رہا ہے، تو بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو نہیں جانتے کہ یہ 1446 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے نا، اور عید کی تاریخ آتی ہے، بقرعید کی تاریخ آتی ہے، ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم روزمرہ کی تاریخ میں بھی اس کو نظر انداز کرتے ہیں، علماء کرام بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، 1957 میں پاکستان میں ایک تاریخ سے متعلق ایک سیمینار تھا، علمی مجلس تھی،
باہر سے بھی تاریخ دان لوگ اس میں آئے ہوئے تھے۔ 20ویں صدی کا ایک مشہور مورخ، برطانیہ کا برطانوی مورخ ٹائن بی جس کا نام تھا، اس نے بھی شرکت کی۔ انگریز مورخ، مسلمان نہیں تھا وہ۔ اس اجلاس میں، اس سیمینار میں تقریریں ہوئیں، بیانات ہوئے، لوگوں نے علمی مقالہ پیش کیا۔ اب بڑا پروگرام تھا، سرکاری مہمان تھا وہ۔ جب اپنی بات ختم کر کے اترنے لگا تو اس کے سامنے آٹوگراف لینے کے لیے اس وقت کے پاکستان کے ایک مشہور مصنف اور سرکاری اہلکار ڈائری لے کر پہنچے، درخواست کی آٹوگراف اپنا دے دیجیے آپ۔ اس نے قلم پکڑا، ڈائری لی، اپنا دستخط کر دیا، اور اس کے بعد مسکرا کر کے کہتا ہے کہ میں ہجری تاریخ لکھنا چاہتا ہوں۔ جب آدمی آٹوگراف دیتا ہے تو اپنا تاریخ لکھتا ہے وہاں پر کہ کب اس نے دستخط کیا ہے۔ اب بیچارے وہ پشیمان، اسلامک اسکالر، مصنف، اب وہ شرمندہ ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ وہ مسکرایا اور اس نے ہجری تاریخ لکھی، اور لکھنے کے بعد اس نے ایک پیغام دیا۔ کہا ابھی کچھ دیر پہلے اس اسٹیج سے اسلام کے مستقبل کے بارے میں بڑی زوردار تقریریں ہو رہی تھی، دھواں دھار تقریر لوگ کر رہے تھے اسلام کے مستقبل کے بارے میں۔ کہا وہ لوگ کیسے جو ہے اپنی تاریخ بنا سکتے ہیں جن کو اپنی تاریخ بھی نہ یاد ہو۔ یہ جملہ اس نے کہا وہ لوگ کیسے اپنی تاریخ بنا سکتے ہیں جن کو اپنی تاریخ بھی نہ یاد ہو۔ تاریخ باتوں سے نہیں بنتی، عمل سے تاریخ بنتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں بھی آپ لوگوں سے گزارش کروں گا ہجرت کے اس نئے سال پر کہ آپ لوگ ہجری تاریخ کو اور ہجرت کے حوالے سے واقعات کو پڑھیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سی چیزیں تھیں جس کی طرف اسلام کی تاریخ کو لکھا جا سکتا تھا، منسوب کیا جا سکتا تھا، لیکن ہجرت کے واقعے کو کیوں منتخب کیا گیا، اس کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ ہجرت کے واقعوں کو یاد کر کے اس سے ہم لوگ سبق حاصل کریں۔ بارہ الہ ہماری آج کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔